یہ 9 جولائی 1967 کی بات ہے، اتوار کا دن اور دوپہر کا وقت۔ اس زمانے میں نہ ہر گھر میں ٹیلی فون ہوتے تھے، نہ 24 گھنٹے والے بریکنگ نیوز والے چینل، اور نہ ہی پل پل کی خبر دینے والا یہ سوشل میڈیا۔ مگر دوپہر ڈھلتے ڈھلتے یہ خبر تقریباً پورے پاکستان میں پھیل چکی تھی کہ محترمہ فاطمہ جناح انتقال کر گئی ہیں۔ انتقال سے ایک دن قبل محترمہ فاطمہ جناح حیدرآباد دکن کے سابق وزیر اعظم میر لائق علی کی صاحبزادی کی شادی میں شریک ہوئیں۔ مادر ملت کا یہ معمول تھا کہ وہ سونے سے پہلے قصر فاطمہ کے تمام دروازے بند کر کے بالائی منزل میں اپنے کمرے میں سو جایا کرتی تھیں اور صبح بیدار ہونے کے بعد چابیوں کا گچھا بالکنی سے نیچے پھینک دیا کرتی تھیں تاکہ ملازم 7 بجے انہیں اخبارات اوپر پہنچا دیں۔ اخبارات دیکھنے کے بعد جب وہ نہا دھو کر تیار ہوتی تو ملازم ٹھیک 10 بجے انہیں ناشتہ دے دیا کرتے تھے۔ ناشتے کے بعد محترمہ نچلی منزل میں اپنے دفتر میں تشریف لے آتی۔ 9 جولائی کی صبح خلاف معمول محترمہ نے چابیاں نیچے نہیں پھینکی۔ ملازم یہ سمجھا کہ آج اتوار ہے، اس لیے ممکن ہے کہ محترمہ دیر تک آرام فرمائے۔ 10 بجے تک بھی محترمہ بیدار نہیں ہوئی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا تو ملازم ان کی ہمسائی اور دوست بیگم غلام حسین ہدایت اللہ کے پاس گئے اور انہیں ساری صورتحال بتا دی تو وہ فوراً قصر فاطمہ پہنچی۔ جب دروازہ کسی طرح نہ کھلا تو ایک روایت کے مطابق اسے توڑ کر اور ایک دوسری روایت کے مطابق کسی اور چابی کی مدد سے اسے کھول کر اندر پہنچا گیا، جہاں بستر پر محترمہ فاطمہ جناح کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ بیگم ہدایت اللہ اپنے گھر واپس گئیں، جہاں سے انہوں نے فون کر کے ڈاکٹر کرنل جعفر اور کرنل شاہ کو بلایا۔ دونوں ڈاکٹرز نے محترمہ کی موت کی تصدیق کی اور یہ بھی کہا کہ موت قدرتی طور پر واقع ہوئی ہے۔ محترمہ کی لاش کو غسل دینے کے لیے حاجی ہدایت علی عرف حاجی کلو کو طلب کیا گیا۔ یہ وہی غسال تھے جنہوں نے قائد اعظم کی میت کو غسل دیا تھا۔ حاجی کلو کی ہدایت پر 3 غسالہ خواتین فاطمہ سید، فاطمہ قاسم اور فاطمہ بائی بچو نے محترمہ فاطمہ جناح کی میت کو غسل دیا۔ فاطمہ جناح کی تدفین کے بعد مختلف حلقوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ان کی وفات طبعی نہیں تھی بلکہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ شاکر حسین شاکر نے اپنی کتاب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح میں یوں لکھا ہے کہ فاطمہ جناح کی وفات کے بعد نور الصبا بیگم جو کہ ان کی دوست تھیں، انہوں نے بیگم ہدایت اللہ کے حوالے سے یہ بتایا کہ بیگم ہدایت اللہ اور فاطمہ جناح کی بھانجی نے جب کمرے کا تالا توڑا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا جو وہ ہمیشہ بند کر کے سویا کرتی تھی۔ وہیں سے جو دروازہ گیلری میں جاتا تھا وہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اس میں جو جھانکا تو فاطمہ جناح پلنگ کے اوپر ترچھی پڑی ہوئی تھیں اور ان کا ایک ہاتھ گلے کے پاس تھا۔ کہا جاتا ہے کہ غسل کے دوران غسالوں نے دیکھا کہ محترمہ کے جسم پر گہرے زخم ہیں اور جگہ جگہ چوٹوں کے نشان بھی موجود ہیں۔ غسالوں نے محترمہ کے جسم پر نشانات اور گہرے زخم دیکھ کر احتجاج بھی کرنا چاہا اور معاملے کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے زبان بھی کھولی، لیکن وہیں پر موجود کچھ لوگوں نے کہا کہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے تو بہتر ہوگا۔ محترمہ فاطمہ جناح کے انتقال یا پھر قتل کے ایک طویل عرصے بعد ان کی وفات کا معاملہ ایک معمہ ہی بنا رہا۔ 2003 میں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور اٹارنی جنرل شریف الدین پیرزادہ نے اس وقت کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی سے یہ مطالبہ کر دیا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے قتل کے سلسلے میں قاضی فضل اللہ کی نگرانی میں جو انکوائری رپورٹ تیار ہوئی تھی اسے منظر عام پر لایا جائے۔ یہ انکوائری رپورٹ اس وقت کے صدر ایوب خان کے اس وعدے کے مطابق تیار کی گئی تھی جو انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے بھانجے اور ماہر قانون اکبر پیر بھائی سے ایک ملاقات میں کیا تھا۔ تاہم آج تک نہ تو یہ رپورٹ سامنے آئی اور نہ ہی قتل یا طبعی موت کے سوال کا کوئی بھی جواب مل پایا ہے۔